السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم حساب کا چھٹا باب الجبرائی عبارتیں اور تماثلات، الجبرائک ایکسپریشنز اینڈ آئیڈینٹیٹیز، تو ہم اس سبق کی مشقوں کو حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی جو آخری مشق ہے یعنی مشق نمبر 6.5 کے سوال نمبر 5 سے لے کر 8 کو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں حل کریں گے۔ پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے مشق نمبر 6.5 کے جو ابتدائی 4 سوالات کو حل کیا تھا، تو آج اس مشق کو ہم مکمل کریں گے۔ یہ سبق کا 8واں پارٹ ہے اور اس سے پہلے 7 پارٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ان تمام ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا جو سبق ہے شروع کرتے ہیں۔ تو مشق نمبر 6.5 کا جو 5واں سوال ہے، ظاہر کیجئے تو یہاں پر LHS اور RHS میں عبارتیں دی گئی ہیں، تو ان عبارتوں کو حل کرتے ہوئے ہمیں ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پر LHS اور RHS مساوی ہے۔ تو جو پہلا سوال دیا گیا ہے اس میں ہم LHS کو لیں گے، لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جو دیا گیا ہے، تو کیا ہے یہاں پر LHS میں 3x جمع 7 بریکٹ اسکوائر نفی 84x۔ تو اب یہاں پر اس کو حل کرنے کے لیے ہم تماثل کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہم تماثل کا استعمال کریں گے، a جمع b بریکٹ اسکوائر برابر a اسکوائر جمع 2ab جمع b اسکوائر۔ تو جہاں پر a ہے وہاں پر 3x آئے گا، جہاں پر b ہے وہاں پر 7 ہوگا، تو یہ 3x بریکٹ اسکوائر جمع 2a یہاں پر 3x ہے اور b 7 ہے، اور b کا مربع یعنی 7 کا مربع۔ نفی جو آگے دیا گیا اس کو ہم لکھیں گے 84x۔ تو یہ کتنا ہوگا، 3 کا مربع 9، x کا مربع x اسکوائر جمع 2 3 6 6 7 42x جمع 7 7 49 یعنی 7 کا مربع 49 نفی 84x۔ تو یہاں پر 42x اور 84x کا ہے، ایکسا ارکان ہے، تو یہ 9x اسکوائر کا 9x اسکوائر ہوگا، تو جمع نفی نفی کا عمل ہوگا، 84 میں سے 42 جانے پر 42 بچیں گے اور جواب میں بڑی عدد کی علامت یعنی نفی 42x جمع 49۔ تو اس طرح سے یہ LHS کا حل ہے۔ اب نیکسٹ ہم RHS کو لیں گے۔ سوال کا جو RHS ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ دائیں بازو میں کیا دیا گیا ہے، 3x نفی 7 بریکٹ اسکوائر۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم کون سے تماثل کا استعمال کریں گے، a نفی b بریکٹ اسکوائر برابر a اسکوائر نفی 2ab جمع b اسکوائر۔ تو جہاں پر a ہے وہاں پر 3x اور جہاں پر b ہے وہاں پر 7، تو یہ 3x بریکٹ اسکوائر نفی 2، a 3x ہے اور b 7 ہے اور b اسکوائر یعنی 7 کا مربع۔ تو 3 کا مربع یہاں پر 9، x کا مربع x اسکوائر نفی 2 3 6 6 7 42x جمع 7 کا مربع 49۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو LHS کا حل ہے اور جو RHS کا حل ہے دونوں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر LHS is equal to RHS یعنی LHS اور RHS مساوی ہیں۔ اب دوسرا سوال میں ہم جو سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں دی گئی عبارت کو یہاں پر لکھیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، 9p نفی 5q بریکٹ اسکوائر جمع 180pq۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم حل کر لیں گے۔ تو یہاں پر اس کو حل کرنے کے لیے ہم جو
तमासिल का इस्तेमाल करेंगे। ए नफ़ी बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा बी स्क्वायर। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर 9p होगा और जहाँ पर बी है वहाँ पर 5q। तो ए की जगह यहाँ पर 9p ब्रैकेट स्क्वायर नफ़ी 2a 9p और b क्या है 5q। इसी तरह से बी स्क्वायर यानी 5q ब्रैकेट स्क्वायर और जो आगे दिया गया है उसको भी हम लिखते हैं जमा 180pq। ठीक है, तो अब इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो 9 का मुरब्बा 9 9 81p स्क्वायर नफ़ी, तो 2 9 18 18 5 90pq जमा 5 का मुरब्बा 25 और q का मुरब्बा q स्क्वायर जमा 180pq। अब इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो यहाँ पर pq और pq यकसा अरकान है, तो ये 81p स्क्वायर, तो नफ़ी 90 और जमा 180 यानी नफ़ी जमा नफ़ी का अमल होगा। तो 180 में से 90 जाने पर 90pq बचेंगे। जवाब में अलामत बड़े अदद की यानी जमा 90pq जमा 25q स्क्वायर। तो ये LHS का हल है। हम RHS में दी गई इबारत को लिखते हैं। तो यहाँ पर 9p जमा 5q ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको हल करने के लिए हम a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर तमासिल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, तो जहाँ पर a है वहाँ पर 9p और जहाँ पर b है वहाँ पर 5q। तो ये 9p ब्रैकेट स्क्वायर जमा 2a क्या है 9p और b 5q जमा b स्क्वायर यानी 5q ब्रैकेट स्क्वायर। तो 9 का मुरब्बा 81p का मुरब्बा p स्क्वायर जमा 2 9 18 18 5 90pq जमा 5 का मुरब्बा 25q का मुरब्बा q स्क्वायर। तो 81p स्क्वायर जमा 90pq जमा 25q स्क्वायर, तो ये RHS का हल है। LHS और RHS को देखेंगे तो दोनों का हल मसावी है। तो इस तरह से यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर हैं। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमें LHS और RHS दोनों मसावी हैं, इसको जाहिर करना है, इसको साबित करना है। तो सबसे पहले हम LHS में दी गई इबारत को लिखते हैं। तो यहाँ पर LHS में क्या दिया गया है 4/3 यम नफ़ी 3/4 यन ब्रैकेट स्क्वायर जमा 2 यम यन। तो इसको हल करने के लिए हम a नफ़ी b ब्रैकेट स्क्वायर बराबर a स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b स्क्वायर इस तमासिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पर a है वहाँ पर 4/3 यम स्क्वायर नफ़ी 2a 4/3 यम और b 3/4 यन और b क्या है 3/4 यन ब्रैकेट स्क्वायर यानी b स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का मुरब्बा 16 3 का मुरब्बा 9 यम का मुरब्बा यम स्क्वायर नफ़ी। तो यहाँ पर ये कट होगा, ये 4 और ये 4 कट होगा, ये 3 और ये 3 कट होगा। तो क्या बच रहे हैं यहाँ पर नफ़ी 2 यम यन जमा 3 का मुरब्बा 9 4 का मुरब्बा 16 यन का मुरब्बा यन स्क्वायर। जो आगे दिया गया है यहाँ पर जमा 2 यम यन, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जमा 2 यम यन दिया गया है, तो जमा 2 यम यन और नफ़ी 2 यम यन क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से इसका जो हल है 16
بٹا 9 یم اسکوائر جمع 9 بٹا 16 ین اسکوائر۔ تو یہ LHS میں دی گئی عبارت کا حل ہے۔ اگر ہم RHS میں دی گئی عبارت کو اگر لکھیں گے تو 16 بٹا 9 یم اسکوائر جمع 9 بٹا 16 ین اسکوائر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر LHS اور RHS کی عبارتیں مساوی ہیں، تو اس طرح سے LHS برابر ہے RHS کے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو چوتھا سوال دیا گیا ہے یہاں پر ہے، تو سب سے پہلے ہم اس میں چوتھے سوال میں جو LHS دیا گیا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ چوتھے سوال میں LHS کیا دیا گیا ہے؟ 4PQ جمع 3Q بریکٹ اسکوائر نفی 4PQ نفی 3Q بریکٹ اسکوائر۔ تو اس کو حل کریں گے تو یہاں پر اس حصے کو حل کرنے کے لیے ہم جو عبارت جو تماثل کا استعمال کریں گے، A جمع B بریکٹ اسکوائر یعنی A اسکوائر جمع 2AB جمع B اسکوائر۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس حصے کو حل کرنے کے لیے ہم تماثل A نفی B بریکٹ اسکوائر یعنی A اسکوائر نفی 2AB جمع B اسکوائر۔ تو جہاں پر A ہے وہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پر 4PQ بریکٹ اسکوائر جمع 2A کیا ہے؟ 4PQ اور B 3Q جمع 3Q بریکٹ اسکوائر نفی۔ اب یہاں پر جہاں پر A ہے وہاں پر 4PQ اور جہاں پر B ہے وہاں پر 3Q ہوگا، تو A کی جگہ ہم 4PQ بریکٹ اسکوائر نفی 2A 4PQ ہے، اور اسی طرح سے B 3Q ہے جمع B یعنی 3Q بریکٹ اسکوائر۔ تو اگر اس کو ہم مزید حل کریں گے تو 4 کا مربع 16P اسکوائر Q اسکوائر جمع 2 4 8 8 3 24 PQ اسکوائر PQ ضرب Q اسکوائر جمع 3 کا مربع 9Q اسکوائر نفی۔ اب اس کو حل کریں گے تو 4 کا مربع 16P اسکوائر Q اسکوائر نفی 2 4 8 8 3 24 PQ اسکوائر جمع 3 کا مربع 9Q کا مربع Q اسکوائر۔ اگر بریکٹ کو اگر ہم اوپن کریں گے تو یہ 16P اسکوائر Q اسکوائر جمع 24PQ اسکوائر جمع 9Q اسکوائر نفی 16P اسکوائر Q اسکوائر نفی نفی جمع 24PQ اسکوائر نفی جمع نفی 9Q اسکوائر۔ تو اگر ہم اس میں یکساں ارکان کو دیکھیں گے تو جمع 16P اسکوائر Q اسکوائر اور نفی 16P اسکوائر Q اسکوائر، یہ کیا ہوگا؟ صفر ہوگا، کیونکہ جمع نفی نفی ہوگا، 16 میں سے 16 نکالنے پر صفر ہوگا۔ اسی طرح سے Q اسکوائر جمع 9Q اسکوائر ہے اور نفی 9Q اسکوائر، تو یہ بھی صفر ہوگا، اس کو بھی ہم کٹ کریں گے۔ اب یہاں پر کیا بچ رہا ہے؟ جمع 24PQ اسکوائر اور جمع 24PQ اسکوائر، تو جمع 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 ہوگا، 24 میں 24 ملائیں گے تو یہ کتنا ہوگا؟ 48PQ اسکوائر۔ تو یہ کس کے برابر ہے؟ RHS۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ RHS میں یہاں پر 48PQ اسکوائر ہے، تو یہ RHS کے مساوی ہے، تو اس طرح سے یہاں پر بھی LHS اور RHS برابر ہو گئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو چھٹا سوال ہے، مشق نمبر 6.5 کا چھٹا سوال، تماثل کا استعمال کرتے ہوئے قدر معلوم کیجئے۔ تو پہلا جو سوال دیا گیا ہے 71 کا مربع ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو اس کا مربع معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو
a جمع b کی صورت میں تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی 70 جمع 1 بریکٹ اسکوائر۔ تو اب یہ a جمع b بریکٹ اسکوائر کی صورت میں آ گیا، تو ہم یہاں پر a جمع b بریکٹ اسکوائر تماثل کا استعمال کریں گے، تو a اسکوائر جمع 2ab جمع b اسکوائر، تو جہاں پر a ہے وہاں پر 70 آئے گا، جہاں پر b ہے وہاں پر 1 ہوگا، تو یہ 70 اسکوائر جمع 2 a کی جگہ پر 70 ہے اور b کی جگہ پر 1 ہے، اور b یعنی 1 کا مربع، تو یہ 70 کا مربع 7 7 49 اور یہ 2 صفر، یعنی 4900 جمع 2 7 14 14 1 14 صفر 140 جمع 1۔ اب اس کو اگر ہم جمع کریں گے تو 4900 میں 100 ملائیں گے تو 5040 5041، کتنا ہوگا یہ 5041، تو یہ 71 کا مربع ہے۔ دوسرا سوال اگر ہم لیں گے تو یہاں پر 99 اسکوائر، تو یہاں پر 99 کو ہم a نفی b کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں 100 نفی 1 بریکٹ اسکوائر، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم a نفی b بریکٹ اسکوائر تماثل کا استعمال کریں گے، a اسکوائر نفی 2ab جمع b اسکوائر، تو جہاں پر a ہے وہاں پر 100 اور b کی جگہ a آئے گا 1 آئے گا، تو a کی جگہ پر 100 یہ مربع 2 a کی جگہ پر 100 اور b کی جگہ پر 1 اور b کا مربع یعنی 1 کا مربع، تو 100 کا مربع کتنا ہوگا یہ 10,000، 100 کا جو مربع ہے کتنا ہے 10,000 نفی 100 2 201 200 جمع 1، تو 10,000 نفی 200 جمع 1، تو 10,001 میں اگر اس کو ہم 10,000 اور 1 کو جمع کریں گے تو یہ کتنا ہوگا 10,001 میں سے 200 کو نفی کریں گے تو 1 میں سے صفر جانے پر یہ 1 بچے گا، صفر میں سے صفر جانے پر صفر، 10 میں سے 2 جانے پر 8 اور یہ 9، یعنی 9,801، تو 99 کا جو مربع ہے 9,801۔ تو چلیے جو تیسرا سوال ہے، اب نیکسٹ جو تیسرا سوال اس کو حل کریں گے، یہاں پر 102 کا مربع ہمیں معلوم کرنا ہے، تو اس کو ہم a جمع b کی صورت میں تبدیل کر لیں گے 100 جمع 2 بریکٹ اسکوائر، کو حل کرنے کے لیے ہم a جمع b بریکٹ اسکوائر برابر a اسکوائر جمع 2ab جمع b اسکوائر تماثل کا استعمال کریں گے، تو جہاں پر a ہے وہاں پر 100 اور جہاں پر b ہے وہاں پر 2، تو یہ 100 بریکٹ اسکوائر جمع 2 یہاں پر 100 اور یہاں پر b کتنا ہے 2 ہے جمع b یعنی 2 کا مربع، تو 100 کا مربع 10,000 ہوگا جمع 100 2 200 200 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 400 ہوگا جمع 2 کا مربع 4، تو 10,404، یہ 102 کا مربع ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب نیکسٹ جو چوتھا سوال دیا گیا ہے 998 کا مربع معلوم کرنا ہے، تو اس کو ہم 1000 نفی 2 بریکٹ اسکوائر یعنی a نفی b کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہاں پر جو تماثل ہم استعمال کریں گے a نفی b بریکٹ اسکوائر برابر a اسکوائر نفی 2ab جمع b اسکوائر، تو جہاں پر a ہے وہاں پر 1000 ہوگا اور جہاں پر b ہے وہاں پر 2 ہوگا، تو یہ کتنا ہوگا 1000 بریکٹ اسکوائر نفی 2 a کتنا ہے 1000 اور b 2 ہے جمع b اسکوائر یعنی 2 کا مربع، تو 1 کا مربع 1000 کا مربع لیں گے تو یہ کتنا ہوگا
آگے 6 صفر آئیں گے، 1 2 3 4 5 6، یعنی 10 لاکھ نفی 1002 2000 2002 4000 جمع 2 کا مربع 4۔ تو اگر اس کو ہم مختصر کرتے ہیں تو یہ کتنا ہے، 10,04,000۔ 10,04,000 میں سے کتنے نفی کرنا ہے ہمیں، 4000 کو نفی کرنا ہے۔ ہم نے 10 لاکھ میں 4 جمع کرے تو 10,04,000 ہو گیا، اس میں سے 4000 کو نفی کرنا، تو یہ 4، یہ صفر، یہ صفر، اور یہ 10 میں سے 6 جانے پر کتنا بچے گا، یہ 6 بچے گا۔ اب یہاں پر یہ آگے کتنا بچ رہا ہے، 99، تو 9,96,004۔ تو اس کا جو حل ہے 9,96,004، یہ 998 کا مربع ہے۔ اب نیکسٹ یہ چوتھا سوال تھا۔ اب اس میں جو 5واں سوال، اس کو ہم یہاں حل کریں گے۔ 5.2 کا مربع معلوم کرنا ہے۔ 5.2 کو ہم 5 جمع 0.2 اے جمع بی بریکٹ اسکوئر کی صورت میں تبدیل ہو گیا، تو اب ہم یہاں پر اے جمع بی بریکٹ اسکوئر تماثل کا استعمال کریں گے، تو اے اسکوئر جمع 2 اے بی جمع بی اسکوئر، تو جہاں پر اے ہے وہاں پر 5 اور جہاں پر بی ہے وہاں پر 0.2، تو یہ 5 کا مربع جمع 2 اے 5 ہے اور بی 0.2 جمع 0.2 کا مربع، تو 5 کا مربع 25 جمع 2 5 10 10 2 20، یعنی 2.0 ہوگا۔ 2 کا مربع 4، یعنی یہاں پر یہ 0.04 ہوگا۔ 0.2 کا مربع 0.04۔ اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو 25 میں 2 ملانے پر 27.04، یہ 5.2 کا مربع ہے۔ نیکسٹ جو چھٹا سوال یہاں پر دیا گیا ہے 297 ضرب 303۔ جو چھٹا سوال یہاں پر دیا گیا ہے 297 ضرب 303، تو اس کا حاصل ضرب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 297 کو اے نفی بی کی صورت میں تبدیل کر لیں گے، تو یہ 300 نفی 3 ہوگا، ضرب اس کو ہم 300 جمع 3، یعنی اے جمع بی اور اے نفی بی کی صورت میں یہ تبدیل ہو گئے۔ تو اب یہاں پر جو تماثل ہم استعمال کریں گے، اے جمع بی ضرب اے نفی بی برابر اے اسکوئر نفی بی اسکوئر، تو یہاں پر یہ کیا ہے 300 جمع 3 اور یہ 300 نفی 3، تو اے کی قیمت یہاں پر 300 ہے اور بی کتنا ہے 3 ہے، تو جہاں پر اے ہے وہاں پر 300 بریکٹ اسکوائر اور جہاں پر 3 ہے وہاں پر 3 بریکٹ اسکوائر، تو 3 کا مربع 9، صفر کتنے ہوں گے 4 ہوں گے، نفی 3 کا مربع 9، 90,000 میں سے 9 نکالیں گے تو 89,991، یہ اس سوال کا حاصل ضرب ہے۔ نیکسٹ جو 7واں سوال اس میں دیا گیا ہے 78 ضرب 82، تو اس کو بھی ہم 80 نفی 2، 78 کو 80 نفی 2 اور 82 کو ہم 80 جمع 2، یعنی اے جمع بی اور اے نفی بی کی صورت میں ہم اس کو تبدیل کر لیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم تماثل استعمال کریں گے، اے جمع بی ضرب اے نفی بی برابر اے اسکوئر نفی بی اسکوئر، تو یہ 80
جمع 2 اور یہ 80 نفی 2، تو جہاں پر اے ہے وہاں پر 80 ہوگا، جہاں پر بی ہے وہاں پر 2، تو یہ 80 بریکٹ اسکوائر، اور جہاں پر بی ہے وہاں پر 2 بریکٹ اسکوائر، تو 8 8 64 اور یہ 2 صفر نفی 2 کا مربع 4، تو 6400 میں سے 4 نکالیں گے تو 6396 یہ اس سوال کا حاصل ضرب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو 8واں سوال یہاں پر دیا گیا ہے، 8.9 اسکوائر، تو اس کو ہم 9 نفی 0.1 یعنی اے نفی بی کی صورت میں اس کو ہم نے تبدیل کر لیا، تو یہاں پر جو تماثل ہم استعمال کریں گے، اے نفی بی بریکٹ اسکوائر برابر اے اسکوائر نفی 2ab جمع بی اسکوائر، تو جہاں پر اے ہے وہاں پر 9 ہوگا، 2 اے کی جگہ پر 9 اور بی کی جگہ پر 0.1 اور بی کی جگہ یہاں پر 0.1 بریکٹ اسکوائر، تو 9 کا مربع 81 نفی 2 9 18 18 1 18 یعنی 1.8 جمع 0.1 کا مربع 1، تو یہ 0.1 کا مربع 0.01 ہوگا، تو یہاں پر 81.01 یہ دونوں 81 اور 0.01 کو جمع کرنے پر 81.01 میں سے 1.8 کو نکالیں گے، تو یہ 1 کا 1 ہوگا، 10 میں سے 8 جانے پر 2 بچیں گے، اور یہ 80 ہوگا، 80 میں سے 1 جانے پر یہ 79 تو 79.21 تو 79.21 یہ اس سوال کا حل ہے۔ جو 9واں سوال یہاں پر دیا گیا ہے، 10.5 ضرب 9.5، تو اس کو ہم 10.0 جمع 0.5 اے جمع بی کی صورت میں تبدیل کریں گے 10.5 کو، اور 9.5 کو 10.0 نفی 0.5 اے نفی 9.5 کو ہم نے اے نفی بی کی صورت میں تبدیل کیا۔ جو تماثل ہم استعمال کریں گے، اے جمع بی ضرب اے نفی بی برابر اے اسکوائر نفی بی اسکوائر، تو یہاں پر یہ 10.0 جمع 0.5 اور یہ 10.0 نفی 0.5، تو جہاں پر اے ہے وہاں پر 10 اور جہاں پر بی ہے وہاں پر 0.5 ہوگا، تو 10 کا مربع 100، 5 کا مربع 25 ہے، تو 0.5 کا جو مربع ہوگا 0.25۔ اب 100 میں سے 0.25 کو اگر ہم تفریق کریں گے تو 99.75، تو یہ اس سوال کا حاصل ضرب ہے۔ اب نیکسٹ جو اگلا سوال ہے، یعنی مشق نمبر 6.5 کا 7واں سوال، اے اسکوائر نفی بی اسکوائر برابر اے جمع بی ضرب اے نفی بی کا استعمال کرتے ہوئے ذیل کی قدر معلوم کیجیے، تو یہاں پر اس تماثل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر دیے گئے حسابات کو حل کرنا ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہے 51 کا مربع نفی 49 کا مربع، تو اس کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کون سی تماثل کو استعمال کرنا ہے، یہاں پر دی گئی ہے، تو جو تماثل ہم استعمال کریں گے وہ اے اسکوائر نفی بی اسکوائر برابر اے جمع بی ضرب اے نفی بی، تو یہاں پر اے کی جو قدر ہوگی وہ 51 اور بی کی قدر ہوگی 49، تو اے 51 ہے اور بی 49 ضرب
यहाँ पर भी A 51 है, नफ़ी B 49। अब इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये कितना होगा, 100 ज़रब 51 में से 49 को अगर तफरीक करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका जो जवाब है वो 100 2 200। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले सवाल का हल है। अब जो दूसरा सवाल है, 1.02 ब्रैकेट स्क्वायर नफ़ी 0.98 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो हम तमासल इस्तेमाल करेंगे, A स्क्वायर नफ़ी B स्क्वायर बराबर A जमा B ज़रब A नफ़ी B। तो जहाँ पर A है वहाँ पर 1.02 और जहाँ पर B है 0.98। 1.02 जमा 0.98। इसी तरह से यहाँ पर भी 1.02 नफ़ी 0.98। तो अब 1.02 में 0.98 को अगर हम जमा करेंगे तो ये कितना होगा, 2 होगा। 1.02 में अगर हम 0.98 को घटाएंगे तो 12 में से 8 अगर चले जाएंगे तो ये 4 बचेगा। और इसी तरह से ये 9 में से 9 जाने पर 0 होगा और ये 0। तो इस तरह से 1.02 में से 0.98 को अगर हम घटाएंगे तो 0.04 होगा। अब 0.04 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो 4 2 8, यानी 0.08। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल दिया गया है, 153 का मुरब्बा नफ़ी 147 का मुरब्बा। तो यहाँ पर भी हम A स्क्वायर नफ़ी B स्क्वायर बराबर A जमा B ज़रब A नफ़ी B इस तमासिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पर A है वहाँ पर 153, जहाँ पर B है वहाँ पर 147। इसी तरह से 153 नफ़ी 147। तो 153 में अगर हम 147 को मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 300 होगा। और इसी तरह से 153 में से 147 को अगर हम तफरीक करेंगे तो 6 बचेगा। तो इस तरह से 6 3 18 2 0 यानी 1800। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। अब चौथा सवाल यहाँ पर हल करेंगे। तो 12.1 स्क्वायर नफ़ी 7.9 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम A स्क्वायर नफ़ी B स्क्वायर बराबर A जमा B ज़रब A नफ़ी B इस तमासिल का इस्तेमाल करेंगे। A की जो कीमत है यहाँ पर 12.1 जमा 7.9 ये B की कीमत है। इसी तरह से 12.1 नफ़ी 7.9। तो 12.1 में अगर 7.9 मिलाएंगे तो 12 1 7 19 ये 20 होगा। और 12.1 में से 7.9 को अगर हम तफरीक करेंगे तो 11 में से 9 जाने पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और ये 11 में से 7 जाने पर 4 4.2। तो ये 42 2 84 और ये 0 और एक मुकाम छोड़ करके अशारिया। तो इसका जो जवाब है 84 84.0 या 84। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 6.5 का 7वां सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब मश्क नंबर 6.5 का जो 8वां सवाल है, x जमा A ज़रब x जमा B बराबर x स्क्वायर जमा
اے جمع بی ضرب ایکس جمع اے بی کا استعمال کرتے ہوئے ذیل کی قدریں معلوم کیجیے، یعنی چوتھی تماثل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دیے گئے حسابات کو حل کرنا ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے 103 ضرب 104، تو اب اس کو ہم x جمع اے اور x جمع بی کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ 100 جمع 3 ضرب 100 جمع 4۔ تو یہاں پر جو تماثل ہمیں استعمال کرنا ہے، چوتھی تماثل کا استعمال کرنا ہے x جمع اے ضرب x جمع بی برابر x اسکوائر جمع اے جمع بی ضرب x جمع اے بی۔ تو جہاں پر x ہے وہاں پر 100 ہوگا، جہاں پر a ہے وہاں پر 3 اور جہاں پر b ہے وہاں پر 4۔ تو یہ 100 اسکوائر جمع 3 جمع 4 اور x کتنا ہے 100 جمع a اور b کتنا ہے a 3 ہے اور b 4 ہے۔ تو 100 کا جو مربع ہے 10,000 جمع 7 1 7، 3 جمع 7 ضرب 100 700 جمع 12۔ اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو 10,712، 10,712 یہ پہلے سوال کا حل ہے۔ اب نیکسٹ جو دوسرا سوال اس میں دیا گیا ہے 5.1 ضرب 5.2، تو اس کو بھی ہم x جمع اے اور x جمع بی کی صورت میں تبدیل کریں گے، تو 5.0 جمع 0.1 اور اسی طرح سے 5.0 جمع 0.2۔ تو یہاں پر بھی ہم x جمع اے ضرب x جمع بی برابر x اسکوائر جمع اے جمع بی ضرب x جمع اے بی اس تماثل کا استعمال کریں گے۔ تو جہاں پر x ہے وہاں پر 5 آئے گا، جہاں پر a ہے وہاں پر 0.1 اور جہاں پر b ہے وہاں پر 0.2 اور x کتنا ہے 5 ہے جمع a کتنا ہے 0.1 ضرب 0.2، یہ اے بی۔ تو اس طرح سے 5 کا مربع 25 جمع 0.1 جمع 0.2، یہ کتنا ہوگا 0.3 کو اگر ہم 5 سے ضرب کریں گے تو 5 3 15، 1.5 ہوگا جمع 2 1 2، تو یہ کتنا ہوگا 0.02۔ تو اگر ہم اس پورے کو مختصر کریں گے تو یہ کتنا ہوگا 2 5 یہ 6 اور یہ 2، یعنی 26.52 یہ دوسرے سوال کا حل ہے۔ نیکسٹ جو تیسرا سوال اس میں دیا گیا ہے 103 ضرب 98، تو اس کو بھی ہم x جمع اے اور x جمع بی کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ 100 جمع 3 ہوگا اور 98 کو ہم 100 نفی 2۔ تو یہاں پر بھی ہم x جمع اے ضرب x جمع بی برابر x اسکوائر جمع اے جمع بی ضرب x جمع اے بی، تو اس تماثل کا استعمال کرتے ہوئے حل کریں گے۔ تو جہاں پر x ہے وہاں پر 100 جمع a کتنا ہے یہاں پر 3 جمع b کتنا ہے نفی 2 اور x کتنا ہے یہاں پر 100 اور اسی طرح سے a 3 ہے اور b نفی 2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو 100 کا مربع کتنا ہے یہاں پر 10,000۔ اب یہ جمع نفی ہوگا، تو 3 میں سے 2 جانے پر 1 بچیں گے اور 100 ضرب 1 100، یہ جمع 100 ہوگا، جمع نفی 3 2 6 ہوگا۔ تو 10,000 100 میں سے اگر ہم 6 نکالیں گے تو 10,094،
94۔ تو یہ اس سوال کا حل ہے۔ اب نیکسٹ جو چوتھا سوال اس میں دیا گیا ہے 9.7 ضرب 9.8۔ سب سے پہلے اس کو x جمع a اور x جمع b کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ 10 نفی 0.3 اور اسی طرح سے 10 نفی 0.2۔ تو یہاں پر بھی ہم x جمع a ضرب x جمع b بریکٹ اسکوائر برابر x اسکوائر جمع a جمع b ضرب x جمع a b اس تماثل کا استعمال کریں گے۔ تو جہاں پر x ہے وہاں پر 10 اور اسی طرح سے جہاں پر a ہے وہاں پر نفی 0.3 اور جہاں پر b ہے نفی 0.2۔ x جہاں پر ہے وہاں پر 10 جمع اسی طرح سے a نفی 0.3 اور b نفی 0.2۔ تو 10 کا مربع 100۔ اسی طرح سے جمع نفی 0.3 اور نفی 0.2 نفی 0.5 ہوگا۔ باہر کتنا ہے یہاں پر 10 ہے، جمع نفی نفی کیا ہوگا جمع کا عمل ہوگا 3 2 6 یعنی 0.06۔ اب اس کو مزید مختصر کریں گے تو 100 جمع نفی نفی کا عمل ہوگا 10 5 50 یعنی 5.0 ہوگا جمع 0.06۔ تو اگر اس کو ہم مختصر کریں گے تو 100 میں سے 5 کو نکالیں گے تو 95.06۔ تو یہ چوتھے سوال کا حل ہے۔ تو اس طرح سے مشق نمبر 6.5 یہیں پر مکمل ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ سبق کا 8واں اور آخری پارٹ تھا، یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔